امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور بہترین حالات میں رکھے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین. آج ہم لوگوں نے جو آیت ڈیسائیڈ کی جس پر ہم بات کریں گے وہ آیت الکرسی ہے، جو جس کو بہت بڑی آیت کہا جاتا ہے، اس کی عظمت کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اس کے سائز کے اعتبار سے بھی. قرآن کی جو آیت الکرسی ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا رفلی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہیں اس کو آگے دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے ڈسکس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اللہ لا الہ الا هو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ ایک بڑی آیت 9 بگ سینٹینسز میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، 9 سینٹینسز میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے ایک بڑی آیت. کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایک پارٹ ہو گیا. لا تأخذه سنة ولا نوم سیکنڈ پارٹ. له ما في السماوات وما في الارض تھرڈ پارٹ. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه فورتھ پارٹ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ففتھ پارٹ. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء سکسth پارٹ. وسع کرسیہ السماوات والارض سیونتھ پارٹ. ولا یؤوده حفظهما ایٹھ پارٹ. وهو العلی العظیم نائنتھ پارٹ. یہ نائنتھ یہ بڑی آیت جو ہے یہ نائنتھ اس میں ٹرانسلیٹ ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہے. اس کو کچھ لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ بھی کیا ہے. جس طرح سے کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے یہ آیت جو ہے اس میں کچھ سملیرٹیز بھی ہیں اس کے، جیسے اب ہم لوگوں نے 9 پارٹس میں سے ڈیوائیڈ کیا، اسی طرح اس میں سملیرٹیز بھی ہیں، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ فرسٹ پارٹ ہے الحی القیوم تک، اور اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہو العلی العظیم. تو فرسٹ پارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے 2 نیمز مینشن ہے الحی القیوم، اور اس کے لاسٹ پارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے 2 نیمز مینشن ہے العلی العظیم. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور جو اس کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے اس میں ولا یؤودہ حفظہما، کہ نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. تو اس میں ان دونوں میں جو ہے زمین اور آسمان کی حفاظت آ جاتی ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں عموماً سیکیورٹی گارڈز جو ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح سے چل رہی ہے. جس طرح سے رات کے ٹائم اگر کہیں پہ ہم نے سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہوں تو وہ وہاں پہ لک آفٹر کرتے ہیں ہر چیز کو، اور وہ جاگتے رہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا دن سوتے ہیں، یعنی وہ تھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ چھوٹی تک بھی نہیں ہے. اس طرح یہ ویکنیسز ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں. یہ جو کمزوریاں ہیں نا انسان کے اندر کے، ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے گیپ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں نیپ لینا ہوتا ہے یا ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ چھوتی بھی نہیں ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور یہ جو آیت ہے نا آیت الکرسی، اس کو ہر ایک کو اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ ایکچولی کیسا ہے. یہ مطلب ہر مسلمان کا بیسک فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے اس کا آگے دیکھیں گے کہ جو ہے اس کا
من ذا الذی یشفع سوری لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر یہ کہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس کا تھرڈ لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اوکے اس کی جو کرسی ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا کچھ لوگوں کا یہی مطلب جہاں پہ یہ لیکچرز آتے ہیں. مالکی اور مالکی اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ہیں. مالک کہتے ہیں آنر کو اور ملک کہتے ہیں کنگ کو. آنر اور کنگ دونوں میں فرق ہے. بادشاہ اور مالک دونوں میں فرق ہے. آنر جو ہے وہ چیزوں کا ہوتا ہے. جیسے کہیں گے یہ کوئی بک ہے یا کوئی پین ہے, اس کی میں آنر ہوں لیکن میں اس کی مالک نہیں ہوں. مطلب دنیا میں جتنے بھی پین ہیں میں ان کی مالک نہیں ہوں. میں صرف اس ایک پین کی آنر ہوں, مالک ہوں, لیکن میں اس کی بادشاہ نہیں. اسی طرح آنر جو ہے نا وہ چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے, ملکیت جو ہے, اور جو کنگڈم ہے بادشاہت ہے وہ لوگوں سے ریلیٹ کرتی ہے. یعنی بادشاہت لوگوں کو کنٹرول کرنا اور لوگوں پر حکومت کرنا کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چیزوں کا بھی مالک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ آنر بھی ہے, مالک بھی ہے اور ملک بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے بھی مالک ہیں اور جو آسمانوں اور زمین میں چیزیں ہیں ان کے بھی مالک ہیں. پھر اس کے ساتھ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ یہاں سے فورتھ لاسٹ پارٹ ہے اور ادھر سے فورتھ پارٹ ہے. تو فورتھ لاسٹ پارٹ میں بھی جو سیم بات کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, کہ کوئی ایگزیکٹ اس کا ترجمہ ہے کہ جو ان کے پیچھے وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اور جو اس کا فورتھ پارٹ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کوئی بھی اس کی جناب میں سفارش نہیں کر سکتا مگر وہ جس کو وہ اجازت دے. تو اس میں دونوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ایکسیپشنز آ گئی نا, اللہ ادھر بھی آ گیا اور اللہ ادھر بھی آ گیا. تو یہ پوری آیات میں یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں. یعنی یہ خوبصورتی ہے قرآن کی زبان کی اور اس کے اللہ تعالیٰ کی اسپیچ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پرفیکٹ اسپیچ کی ہوئی. اس کو ظاہر ہے ہم لوگ تو مطلب بالکل ایک وہی بات ہے کہ سمندر میں سوئی جتنا بھی ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کتنی بہترین اور کتنی پرفیکٹ ہے. اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھ لیں گے کہ عربک کے لحاظ سے ہم اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیں گے کہ اللہ لا الہ الا ہو. تو اللہ جو ہے نا ادھر ورڈ یوز ہوا ہے اللہ, لا نہیں الہ کوئی معبود, الا مگر ہوا وہی. تو یہاں پہ پروناؤن یوز ہوا ہے اللہ بھی اور پروناؤن بھی یوز ہوا ہے. اس کے بعد الہ جو ہے نا الہ کا عمومی طور پہ ہم لوگ مطلب لیتے ہیں معبود, یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن الہ کا جو مطلب ہے نا اوریجن جو ہے اس کا جہاں سے یہ لیا گیا ہے اس میں صرف معبود کے معنی نہیں چھپے ہوئے, اس میں چھپے ہوئے ہیں ورشپ اٹ سیلف, یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا. حقیقی عبادت اسی کی ہے, آبجیکٹ آف ورشپ. یعنی ایک اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو اس کے لیے الہ کا ورڈ یوز نہیں کیا جاتا. الہ کا ورڈ صرف اسی معبود کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو اللہ ہے, یعنی صرف اللہ کی عبادت ہو اور صرف اسی کے لیے وہ عبادت کی جائے. یعنی یہ عبادت کی اوریجن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر اس میں ہی الہ میں جو ہے اطمینان کے لفظ چھپے ہوئے ہیں, یعنی اسی کی طرف رجوع کرنا. جب انسان اداس ہو, پریشان ہو, غمگین ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. آخر جو ہے نا لوٹ کے اس نے رب کے پاس ہی جانا ہے. اس بات کا اس الہ میں اس ایک اور مطلب یہ جو چھپا ہوا ہے وہ اطمینان کا مطلب, اور کی طرف اس کے علاوہ کہیں سکون نہ پانے کا مطلب بھی چھپا ہوا ہے. اور الف لام ہا ہے, الف واو اور یا جو ہیں وہ عربی زبان میں انٹرچینجبل ورڈز ہیں, یعنی یہ ایک دوسرے کے ویک ہونے کی صورت میں ایک دوسرے سے ریپلیس ہو جاتے ہیں. الف واو اور یا یہ تین لفظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ریپلیس ہو جاتے ہیں. تو ولیحہ جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں انٹینس لو کو, اتنی شدید محبت کو. تو الہ جو ہے اسی روٹ سے نکلا ہے, تو الہ میں یہ لفظ یہ معنی بھی چھپا ہوا ہے. اور عربی زبان میں محبت کے لیے تقریباً 10 سے 14 الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ڈفرینٹ لو کے لیے, جیسے لسٹ ہو گیا اور پھر اس سے اوپر والا لو کا درجہ اور اس سے اوپر والا اور اس سے اوپر والا, اس طرح سے. جو الہ درجہ ہے وہ سیکنڈ درجہ ہے. اس کا جو لاسٹ والا الہیام جو ہے نا وہ ہے اس کا لاسٹ والا درجہ.
وہ محبت ہے جو آپ کو مار دیتی ہے، یعنی ایسی محبت کسی سے کرنا جس میں آپ کو صرف نقصان ہی ہو. الحیام وہ درجہ ہے محبت کا. اسی طرح الوجد جو ہے وہ درجہ ہے محبت کا جس میں آپ کسی کو مس کرتے ہو پھر آپ اس کے پاس جانا چاہتے ہو. اسی طرح النجوہ وہ محبت ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہو، ایسی محبت جس کو آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ آپ کے فیس سے ظاہر ہو جاتی ہے. تو الولہ جو ہے نا وہ اوریجن آف ورڈ الہ ہے، یعنی وہ الہ ورڈ سے نکلا ہے، وہ الہ ورڈ سے نکلا ہے. اور اس قسم کے لو میں کوئی مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے ایسی محبت ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری نیڈز پوری کرتے ہیں. اس ایک ورڈ میں یہ مطلب بھی چھپا ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع میں اللہ لا الہ الا ہو کہہ دیا. تو اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عربی زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ مبتدا ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے. اب ہم نے آگے جتنی بھی بات پڑھنی ہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے پڑھنی ہے. یعنی اب 9 سینٹینسز ہیں نا، اس ہم نے بات کی کہ اس پوری آیت الکرسی کے ایک آیت کے 9 سینٹینسز ہیں. تو ہر اللہ لا الہ الا ہو، پھر اللہ الحی القیوم، اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی یہ جو اللہ ورڈ ہے اب یہ ہر سینٹینس کے ساتھ انڈرسٹوڈ ہے. اس کا مطلب اور ایک یہ انڈرسٹوڈ ہے اور دوسرا ہر سینٹینس میں آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ پروناؤن اویلیبل ہے. یعنی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ، ہو جو ہے نا یہ پروناؤن کو کہتے ہیں اور یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف، یہ واپس اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. یعنی یہاں پر یہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا that the one who he is، یعنی اللہ تعالیٰ کے موجودگی کو کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات کو اور بھی زیادہ اس سے سختی سے یا اور بھی زیادہ مضبوطی سے بیان کرنے کے لیے یہ جو ہے پروناؤن کا یہاں استعمال کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ ہاں یہاں پہ لفظ الجلالہ جو ہے یعنی ورڈ اللہ جو ہے وہ سبجیکٹ بن گیا. پھر اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب یہ جو 9 چیزیں ہم پڑھیں گے نا، یہ 9 سبجیکٹس جو ہم آیت الکرسی کے بارے میں پڑھیں گے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 9 چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈ اللہ سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے نا، یہ اسی کی طرف ہمیں جو ہے وہ، کیونکہ یہ پروناؤن ہے اور پروناؤن جو ہے وہ ناؤن کی طرف واپس لے کر جاتا ہے اور ناؤن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نیم ہے. اور اس کے بعد الحیو کی طرف آتے ہیں. الحیو کہتے ہیں اس کا اردو میں زندہ رہنے والا، ایک زندہ رہنے والا اور زندہ رکھنے والا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لیونگ ہے اس دنیا میں. ہم لوگ دیکھتے ہیں پودے پھول اور بہت ساری چیزیں انسان ہے لیونگ ہے، لیکن ہم ساروں کے لیونگ ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے لیونگ ہونے میں فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ الحیو لگا ہوا ہے نا، ال کا مطلب جو ہے یہاں پہ ٹرولی، پرفیکٹلی اور کمپلیٹلی کے معنوں میں آ جاتا ہے. یہاں پہ ال جو لگے ہے نا، اس کا مطلب ان 3 چیزوں کو درمیان میں شامل کر لیتے ہیں. ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن اللہ کی ذات کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ پاک ہیں ہر عیب سے، ہر کمزوری سے. جیسے اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی کمزوریاں، کوئی جس طرح کی ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ویسی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہے القیوم، قائم رکھنے والا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی چیز بناتے ہیں تو وہ اس کو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. اب ہر کسی چیز کا مینوفیکچرر جو ہے اس کا خیال تو نہیں رکھ رہا. یعنی کتنی گاڑیاں بنتی ہیں دنیا میں، تو جو گاڑیوں کو بنانے والا ہوگا کیا وہ ان کا خیال کر رہا ہوگا کہ اب اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، اب اس کی، اب اس کی؟ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی مینوفیکچرر جو ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مینٹیننس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. ہمیں ایک دنیا کے قانون کے تحت سکھا دیا گیا ہے کہ ہر چیز آٹومیشن سے ہو رہی ہے، سب کچھ خود سے ہو رہا ہے. یعنی اب اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ ایک ہمارا ایسے ہارٹ ہے ہمارے اندر جو ایسے پمپ کر رہا ہے اور پھر ہم سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہے ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سانس کو جو ہے وہ تھامے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بعد اگر سانس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ اگلا سانس میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا نہ مانگیں، کچھ ہم نے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمتوں کے طور پہ دی ہوئی ہیں ہمارے اندر. ہم نے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دیے ہوئے ہیں. جس چیز کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دیے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کو مینٹین کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی کیئر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرتے.
یہی اللہ تعالیٰ کے القیوم ہونے سے مراد ہے. القیوم کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے وہ کسی کریشن کے لیے استعمال نہیں کیا، یعنی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، خالق کے لیے استعمال کیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں. قوام نگران کو کہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مرد ہمارے لیے کما کر لاتے ہیں باہر سے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ رات کو سارے کھڑکی دروازے بند ہیں، یہ دیکھتے ہیں گھر سے کوئی باہر تو نہیں ہے، یعنی سب چیزوں کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تھک جاتے ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں اور انہیں بھی سونے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے القوام کا جو بار بار بھی ٹیک کیئر ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی القوام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے القوام نہیں القیوم کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بہترین طریقے سے ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہیں. القیوم میں مبالغے کا جو ہے نا وہ مطلب یہ جو نارملی پیٹرن القیوم کا یوز ہو رہا ہے، یہ مبالغے کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک ایگزامپل آتی ہے سورہ آل عمران میں نا، ایک جگہ مینشن ہے کہ مطلب قرض لینے والے کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ بار بار آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو آپ بار بار اسے کہیں گے کہ قرض دے دو دے دو دے دو، وہ نہیں دے رہا ہوگا، آپ اسے کالز کریں گے، آپ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ دو، یعنی آپ اسے ہراس کر رہے ہیں کہ دو میرا قرض واپس. اس چیز سے منع کیا گیا ہے نا. لیکن آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں اور آپ اس کے لیے جو لفظ وہاں کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے نا، وہ قائمن کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کس قدر زیادہ ہماری کیئر کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز کو مینٹین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر القیوم کا لفظ استعمال کیا. اور پھر قائم جو ہے نا، اس میں قائم جو ورڈ ہے نا القیوم، جو کہ قائم کے روٹ سے نکلا ہے، تو اس میں اسٹینڈنگ اور ایکٹیولی انوالو ہونے کو نا شامل کیا گیا. ان دونوں کا میننگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوا ہے. اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا القیوم، اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الحی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے. اب القیوم کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کو قائم رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی قائم رکھنے والا ہے جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس چیز کو بھی قائم رکھنے والا ہے، اس چیز کو بھی مینٹین کرنے والا ہے جس چیز کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور اس چیز کو بھی قائم رکھنے والا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ سین اور انسین ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. پھر اس کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اب یہاں پہ تو ہم اگر ایک نارمل سوچیں تو پہلے ہم نے الحی القیوم پڑھا، تو اب السنۃ النوم کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ال کا صیغہ اسی لیے نہیں لگایا کہ تھوڑی سی بھی نیند یا اونگ اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی، اور پہلے اونگ کا لفظ یوز ہوا ہے. اب ہم لوگ ہیں کسی چیز کی کیئر کرتے ہیں، کچھ بھی مطلب نارملی ہم 24 آورز نہیں جاگ سکتے، 12 آورز 8 آورز ہر کسی کی میکسیمم اپنی روٹین ہوتی ہے، کوئی کتنا جاگ سکتا ہے، کوئی کتنا جاگ سکتا ہے. تو مطلب ہم لوگ دن بھر کی اٹھتے تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی تھکاوٹ اتارنی ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اور یہاں پر جو سنۃ ولا نوم، یہ جو دوبارہ لام الف لا استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ دونوں اکٹھے آتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ مطلب عربی زبان کی بھی ایک پرفیکشن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پرفیکٹ سینٹینسز یوز کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یوز کر لیتے نا کہ لا تأخذہ سنۃ ونوم تو یہ بھی سینٹینس ٹھیک ہوتا، لیکن اس سے پھر جو عرب دان ہے یا اور لوگ ہیں اس میں یہ مطلب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند اکٹھے تو نہیں آتی، لیکن الگ سے اونگ آ سکتی ہے یا الگ سے نیند آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سنۃ ولا نوم کا معنی الفاظ استعمال کر کے ہمیں اس بات کا مطلب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یقینی بھی بنایا ہے، اور اپنی اللہ تعالیٰ کی اسپیچ کی پرفیکشن کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اکیلے اونگ آتی ہے، یعنی ہلکی سی جیسے اونگ کہتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے ہلکی سی آنکھ لگ جاتی ہے بندے کو نیند سے، تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اور نہ دونوں آتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت، اب ہم نے دیکھا نا کہ القیوم کے معنی میں ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں مینٹین کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اللہ اب اس میں بھی اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند پکڑتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ رب جو ہر چیز کو پہلے پیدا کرنے والا، اس کو زندگی دینے والا، پھر اس کو قائم رکھنے والا، اس کو مینٹین کرنے والا، پھر اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تو ہم کسی اور کی طرف دیکھیں ہی کیوں؟ جب ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے تو پھر ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ پھر اسی طرح جو ہے نا اسی طرح ہم لوگوں نے پہلے القیوم کے معنوں میں بھی دیکھا کہ ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے. اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا دل بنایا اور پھر اس کو روز اللہ تعالیٰ دھڑکا رہے ہیں، روز کو ہارٹ بیٹ ہے، اور ہم اس کے لیے شکر بھی نہیں ادا کرتے. اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بغیر مانگے مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی کیئر کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے صرف سکن کی کیئر کرنی ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ سردی کے موسم میں ہم نے سوپ چینج کرنے ہوتے ہیں، گرمی کے موسم میں چینج کرنے ہوتے ہیں، یا گرمی میں کہتے ہیں ڈی ہائیڈریٹڈ رہیں، پانی پیئیں زیادہ. یہ ہم لوگ سے صرف کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری انٹرنل باڈی، ہمارے آؤٹر لکس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے انر لکس کو کیئر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ان کو کیئر کی ضرورت ہوگی. ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سب چیزوں کی کیئر کر رہے ہیں. اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھولے نہیں ہیں. یہ نہیں ہوا کہ کسی کا دل دھڑکاتے دھڑکاتے اللہ تعالیٰ آپ کا دل دھڑکانا بھول گئے ہیں. ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کتنے مائکرو لیول پہ جا کر کیئر کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے. واقعی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے میری اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنائے. واقعی اللہ کی قدر ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی نئی شان دیکھتے ہیں. ابھی تو ہم صرف اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے حساب سے القیوم ہونے کی بات کریں اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اور ہمارے باہر کو کس طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دنیا کو دیکھیں، ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھنے لگ گئے نا جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی کیئر کر رہے ہیں، اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں، مسلسل اس کی مینٹیننس پر کام ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے سے سر نہ اٹھائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے، کتنی کریم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں. اسی طرح اگر ہم نیچر میں دیکھیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے لگتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جانے لگتے ہیں. اور کبھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ سپیریئر ہے ہم سے، تو ہمیں ایسے خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ واقعی اللہ اور ہمارے درمیان بہت وہ ہے فاصلہ. لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کے، انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی دو ڈائمینشنز ہیں. اب ان پہ بات کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گی. تو انسان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی دو ڈائمینشنز ہیں، ایک کلوزنس ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا سپیریئر ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. کوئی ٹیچر ہے، اگر وہ کلاس میں فرینڈلی ماحول رکھے، اچھی طرح سے اچھا رہے، اور بالکل سختی نہ کرے، تو کیا کریں گے بچے اس کے ساتھ؟ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو ٹیچر اتنا زیادہ فرینڈلی ماحول رکھتا ہے پھر اس کی کوئی بات نہیں مانی جاتی. اور دوسرا یہ کہ بچے تو اس کو کچا چبا کے کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے پالش کرنا ہے یا کس طرح سے ہمیں سکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرب بھی دکھایا ہے، سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کلوز ہمیں کیسے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنی شیئرنگ کیسے کرنی ہے، بیسٹ فرینڈ سے ہم کس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا خوف ہی سکھاتے نا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نہ سیکھ سکتے. ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ویسے نہ سیکھ سکتے جیسے اللہ تعالیٰ کی بات ہم، یا اللہ تعالیٰ سے اپنی شیئر کرنا، اپنے معاملات نہ سیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی دو ڈائمینشنز ہی ہم نے بنانی ہے، ایک بیسٹ فرینڈ کی اور ایک اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کے کنگ ہونے کی، اپنے سے سپیریئر ہونے کی. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح دو ڈائمینشنز ہیں، تو ان دو ڈائمینشنز کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بلڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی معاملات بھی شیئر کریں اچھے سے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے اپنے دکھ بتانے ہیں
اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے صرف کنگ سمجھ لینا، بادشاہ سمجھ لینا کہ بس اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ آزمائشیں ڈالنی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ صرف ظلم ہی کرنا ہے، یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھنا۔ اگر اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کا مطلب ہمیں اپنی دنیا کی مشکلات نہ لگیں، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ پھر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم کہاں بات کر رہے تھے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب بھی تلاش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھنا ہے کہ وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، ان سے ڈرنا بھی ہے تاکہ ہم ان کی اطاعت بھی کر سکیں انشاءاللہ۔ اب ہم نے آج کیا دیکھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے آگے ہم آنورڈز انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، کیونکہ اب ہم لوگ جو ہے اسٹوری والی جو ہم انعام یافتہ لوگوں کی سیریز پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے وہ دیکھیں گے، تو آپ لوگوں سے وہ فاقہ شیئر کرے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو الحی القیوم، کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر چیز کو قائم رکھنے والے وہی ہیں، تو ان کے علاوہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں ہی کیوں؟ اس واحد سے اور اس الحی سے اور القیوم سے ہم کیوں نہ مانگیں، جو واقعی تمام معاملات کو بہترین انداز میں مینیج کرنے والے ہیں، مینٹین کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔